بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی ہلاکت پر جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی شدید مذمت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ کا قتل اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردی ہے۔ حسن نصر اللہ کی پوری زندگی اسرائیل کے خلاف بھرپور جدوجہد سے عبارت ہے۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت سے صہیونیت کے بدنما چہرے میں اضافہ ہوا ہے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی کی اہلیہ بقضائے الہی انتقال کر گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے سربراہ مولانا خان شیرانی کی اہلیہ بقضائے الہی انتقال فرما گئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے تبلیغی مرکز جوب میں ادا کی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی انٹرا پارٹی انتخابی اجلاس آج ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ اجلاس مفتی محمود مرکز پشاور میں منعقد ہوگا۔ انتخابات میں ملک بھر سے مرکزی جنرل کونسل کے ممبران شریک ہوں گے۔ ترجمان اسلم غوری نے کہا کہ اجلاس میں آئندہ 5 سال کے لیے مرکزی امیر اور ناظم عمومی کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اراکین کو دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اراکین مجلس عمومی اوریجنل شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔ مفتی طارق مسعود کے حوالے سے پاکستان کے معروف دینی ادارے جامعۃ الرشید کراچی کی سربراہ مفتی عبدالرحیم کا موقف۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم نے جامعۃ الرشید لاہور کیمپس میں منعقدہ فضلاء سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود سے قرآن کی گرامر والی بات غلط سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ بھی مناسب نہیں تھے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے فون کیا اور معافی کا کہا تو انہوں نے فوراً ہی پیغام ریکارڈ کروایا اور جاری کر دیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا تھا کہ اتنی واضح معافی کے باوجود طوفان بدتمیزی برپا کرنا مناسب نہیں ہے۔ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدتمیزی کا طوفان برپا کرنے والے کیا منہ دکھائیں گے؟ مفتی عبدالرحیم کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ مفتی طارق مسعود سچے عاشق رسول ہیں اور انہوں نے کروڑوں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی ہے۔ مفتی عبدالرحیم کا فضلاء اجتماع سے خطاب میں کہنا تھا کہ جامعۃ الرشید کے تمام ادارے، تمام اساتذہ، طلباء اور تمام فضلاء مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ آپ حضرات بھی مفتی طارق مسعود کا دست و بازو بنیں، ان کی ہمت بڑھائیں اور ان کا ساتھ دیں۔ امیر المؤمنین کی سپریم کورٹ کے حکام سے ملاقات۔ سپریم کورٹ آف افغانستان کے مطابق امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظہ اللہ نے سپریم کورٹ کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں عدلیہ سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور امیر المؤمنین حفظہ اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ عدالتی امور اسلامی شریعت کے مطابق چلائے جائیں تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے اور ظلم کی روک تھام ہو سکے۔ سپریم کورٹ کے حکام نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ عدالتوں کے دروازے مراجعین کے لیے کھلے ہیں اور ان کے مقدمات کو بروقت حل کیا جائے گا۔ سعودیہ کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی اتحاد کے قیام کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں پہلا اجلاس ریاض میں منعقد ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر سعودی ولی عہد شہزادہ بن سلمان نے گزشتہ ہفتے زور دے کر یہ کہا ہے کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہرگز قائم نہیں کرے گا۔ سعودی مجلس شورا کی کارروائیوں کا افتتاح کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ ان کے ملک کی توجہ میں سر فہرست ہے۔
انہوں نے کہا کہ مملکت ایک بار پھر فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیلی جرائم کی شدید مذمت کرتی ہے۔